جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ دیگر فتنوں سے زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ فتنہ اسلام کا روپ دھار کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور نبوی تعلیمات نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، صدق اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام نے قرب قیامت ظاہر ہونے والے فتنوں کی خطرناکی کے متعلق امت کو متنبہ فرمایا ہے، اور ایمان و سلامتی کے لیے اور سلامتی ایمان و عقیدے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر بھی ارشاد فرمائی۔ ان فتنوں کے متعلق ذخیرہ احادیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے، جس میں انسان صبح میں مومن شام میں کافر ہوگا اور شام میں مومن صبح میں کافر ہوگا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ فتنے پہ در پہ آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے سے دانے پہ در پہ گرتے ہیں۔ چنانچہ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت اور منکرین ختم نبوت کا ہے، جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت خصوصیت کے ساتھ کچھ اس طرح واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے پرلے درجے کے کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ بے شک وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ دیگر فتنوں سے زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ فتنہ اسلام کا روپ دھار کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور نبوی تعلیمات کے مطابق فتنوں سے بچنا اسی شخص کے لیے ممکن ہے جس کا ایمان مضبوط ہوگا اور جو ان فتنوں کو جانتا ہوگا۔ اسی لیے فتنہ قادیانیت سے بچنے کے لیے اس فتنہ کی چال بازیاں، مکر و فریبی کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یہ منکرین ختم نبوت کا فتنہ اتنا سخت ہے کہ اس کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر کذابون، دجالون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کذابون کا معنی ہوتا ہے جو جھوٹ بولنے میں انتہا اور مبالغہ کی حد تک پہنچے ہوئے ہوں، اور دجالون کا معنی ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ دھوکہ دہی فریب کاریوں میں بھی مبتلا ہوں۔ چنانچہ جتنے بھی نبوت کے دعوے دار آئے ہیں ان سب میں یہی باتیں موجود تھیں، اور انہوں نے جھوٹ بولا تو انتہا درجے تک پہنچے، اگر دھوکہ دہی سے کام لیا تو مبالغے کی حد تک دھوکہ دہی سے کام لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی انہی کذابولہ میں سے ایک کذاب ہے، انہی دجالونہ میں سے ایک دجال ہے۔ اس کی کتابیں دجل و فریب پر مبنی ہیں، چنانچہ اگر آپ اس کی کتابوں کا مطالعہ کرو، جگہ جگہ آپ کو جھوٹ، دجل، فریب، دھوکہ دہی، تضاد بیانیاں اور غلط بیانیاں آپ کو ملیں گی۔ چونکہ رد مرزائیت، تحفظ ختم نبوت وقت کی ایک اہم ضرورت اور اعلیٰ درجے کی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے بندہ فقیر اس سعادت کو حاصل کرنے میں من عند اللہ قبولیت کا طالب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔